کوئی بلوچی ہے یا کوئی سندھی ہے یا کوئی پنجابی ہے یا پشتون ہے، وہ یہاں پر اجنبی نہیں، کیونکہ آپ سب پاکستان کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، اور وہاں پر بسنے والے ہمارے بہادر بلوچ اور پشتون بھائی اور بہن، انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ 1947 میں بلوچستان کی کئی سٹیٹس انہوں نے والنٹریلی پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور پھر 1948 میں دوسری سٹیٹس وہاں کے بلوچ پشتون لیڈرز، ٹرائبل لیڈرز، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا اور پاکستان کا حصہ بنے، اور اس طرح بلوچستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ بلوچستان کی بڑی لائل لیڈرشپ نے ذاتی مفاد انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اوور ویلمنگلی انہوں نے فیڈریشن کی سپورٹ کی، اور اس طرح یہ گاڑی آگے چلتی رہی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گو کہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لہٰذا جو وسائل دوسرے صوبوں میں، خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں جو وسائل تعلیم، علاج، معالجے اور خوشحالی کے لیے استعمال کر کے زیادہ آبادی کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے، فاصلے بہت زیادہ ہیں شہروں کے درمیان، قصبوں کے درمیان، دیہاتوں کے درمیان، تو یقیناً وہاں پر ان دور دراز علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وسائل نسبتاً زیادہ چاہیے، اور یہ بات اس کو ہم نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 2010 میں پائے جانے والے NFC ایوارڈ میں اس کو تسلیم کیا، بلکہ والنٹریلی صوبوں نے اور خاص طور پر صوبہ پنجاب نے اس میں لیڈ لی، اور بلوچستان کے جو یہ مطالبہ تھا کہ ان کا فائنینشل ان کا جو حق ہے اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے، باقی 3 صوبوں نے مل کر ان کا یہ مطالبہ اس وقت پورا کیا، اور اس میں پنجاب نے 11 ارب روپے سالانہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں یہاں پر بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی فیور تھی، یہ ایک بھائی چارہ، جب ایک خاندان کے 4 افراد ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی اسپرٹ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا، اور آج تک پنجاب نے اکیلے 2010 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وہاں پر وسائل وہاں پر مہیا کیے گئے اور منصوبے تعمیر کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے، اور خاص طور پر PDM کی گورنمنٹ میں، اور اب ہم نے مل کر جو بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی، اور بڑی جائز ڈیمانڈ تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کا جو بجٹ ہے اس سے اضافی وسائل مہیا کیے گئے۔ بلوچستان کے جو کسان ہیں ان کو جو بجلی ان کو ملتی تھی کئی گھنٹے نہیں آتی تھی، پھر اور بھی اس میں وسائل اور مسائل موجود تھے، اس کو حل کرنے کے لیے تقریباً
27,000 ٹیوب ویلس کو سولر پاور کے اوپر شفٹ کیا گیا، اور یہ منصوبہ تقریباً 75 ارب روپے کا تھا، جس میں تقریباً 50 ارب روپے وفاق نے کنٹریبیوٹ کیے بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو M25 ہے، جس کو کراچی سے لے کر چمن تک، جس کو خونی سڑک کہا جاتا ہے، خونی سڑک، اور وہاں پر آئے دن وہاں پر حادثات ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس درینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے جب پچھلے سال جب مجھے موقع ملا کہ تیل کی قیمت میں کمی ہوئی، تو ہم نے اس رقم کو اکٹھا کر کے یہ کراچی سے چمن تک 2 رویہ سڑک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح یہ منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا منصوبہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 سال میں جب مکمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خونی سڑک کو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی سڑک قرار دیا جائے گا۔ یہ وہ منصوبے ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے، اور میں یہ بات آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، کہ پاکستان کی ترقی وہی ہے جہاں پر چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہیں، جہاں پر چاروں صوبوں کے عوام اس ترقی کی دوڑ میں وہ خوشحالی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایک صوبہ مثال کے طور پر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، سندھ ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے پیچھے رہتے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ ترقی کی دوڑ میں جب تک کہ چاروں صوبے مساوی طور پر شریک نہیں ہوں گے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، اور میں اس بات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا، سیشن جج مستونگ کے عبدالحکیم، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ان کے ساتھ ایک ان کے سرکاری اہلکار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان کے عظیم فرزندوں، یہ قربانیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے خالی عوام نہیں دے رہے، بلکہ اس میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسی شامل ہیں، اس میں ہمارے افواج پاکستان کے کڑیل جوان اور افسر شامل ہیں، اور اس وقت 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، وسائل بھی مہیا کر رہا ہے ان کو، اور دوسرے اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں۔ 2016-17 میں دہشت گردی کا مکمل اس ملک میں خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس وقت افواج پاکستان عام شہری نے، چاہے وہ KP کے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں، پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹوں جوانوں، انجینئرز، ڈاکٹرز، بچوں نے، سب نے جامع شہادت نوش کیا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور بالآخر 2017-18 میں یہ دہشت گردی پاکستان میں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ کس طرح آئی، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی منظم سازش کی گئی اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اود کے سامنے آئی ہے۔ لیکن آج یہ ایک لائیو چیلنج ہے، اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کے ساتھ پاکستان تقریباً 2000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے، ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم نے مل کر رہنا ہے، اس خطے میں امن چاہتے ہیں، تو وہاں پر جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لگام دیں، اور افغانستان کی جو زمین ہے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن ہنوز ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ
ان کو رین ان کرنے میں ناکام رہی ہے. حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مبارکہ حق ہو جس میں ہندوستان کو 4 دن کے اندر شکست فاش دی گئی اور اس کو چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی. یہ عزت، یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں، ان کو ٹالریٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا. وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرنا ہے. پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور دارہ جو ہے وہ ہر طرف چاروں صوبوں میں پھیلے. یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چاروں صوبے اور 24 کروڑ عوام مل کر جب اس سفر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری جو عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی اور دن رات محنت کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں آئیے مل کر ہم اسی شعر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں. السلام علیکم سر، میرا نام عابد سلیم ہے، میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں. سر فرسٹ آف آل اٹس این آنر کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا، ٹائم دیا، تو وی آل آر ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو. سر ہم نے دیکھا ہے آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان اسپیشلی فیڈرل سیکٹر کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں میں ایک میسو امپرومنٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی میں گورنمنٹ سیکٹر کے اس میں. تو کویشچن اور جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سیم اسٹریٹجی صوبائی سطح پہ بھی لائی جا رہی ہے، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، یا وہاں پہ کیا اسٹریٹجیز اپلائی کی جا رہی ہیں صوبائی سطح پہ؟ جی شکریہ. یہ ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقیناً الحمدللہ ہم سب مل کر ہم اس کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے جو فوائد سامنے بھی آ رہے ہیں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا ریونیو کلیکٹنگ ہماری جو ایجنسی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے، کلوژن سے میسو کرپشن ہے. وہاں پہ وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے وہ نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ جو ایک ویشیس سرکل ہے، اس کے خاتمے کے لیے صرف اور صرف ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کا ماڈل جو ہے وہی ماڈل جو ہے اس کا حل ہے. تو ہم نے یہاں پر مل کر ایز اے ٹیم ورک ہم نے اس کی ابتدا کی ہے، اور پچھلے سال جو بھی سال فائنینشیل ایئر گزرا ہے، ایف بی آر کے جو ڈیوز جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، نئے ٹیکسز کی بات نہیں، اے ڈراپ ان دی اوشن، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اے ویری تھورنی جرنی، جس میں بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، بڑے وہاں پر دریا پہاڑ نما مشکلات آئیں گی، لیکن وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور اپنی شبانہ روز محنت کر کے دوبارہ وہ دنیا کے نقشے پہ اونت کے آئے. کوئی جادو منتر کے ذریعے نہیں، صرف محنت امانت اور دیانت کے ذریعے. تو یہی وہ واحد طریقہ ہے قوموں کی ترقی اور قوموں کی عزت اور وقار کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈل جو ہے جس کی میں ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے، یقیناً صوبوں میں بھی یہ ماڈل جو ہے رائج ہو رہا ہے. صوبے اپنی جگہ وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ مل کر انشاءاللہ ہم اس میں بہتری لے کے آئیں گے. وی مسٹ میک شیور and it's high time that in all the provinces services to the common man should be made available at the doorstep, and the only way is
to have very effective devolution. السلام علیکم سر، میرا نام مسعود ہے اور میں بلوچستان سے ہوں. سر آپ سے ایک گزارش تھی، جو کچی کنال پہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے کام ہو رہا ہے، اگر آپ اسے تھوڑا سا تیز کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی سر. جی بالکل، بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. اس سال ہم نے جو ہمارے جو واٹر سٹوریج کے جو منصوبے ہیں ان کے لیے اس سال بجٹ میں 368 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس میں کچی کنال کا منصوبہ بھی شامل ہے. انشاءاللہ اس منصوبے کو تیزی سے مکمل کریں گے، اور کچی جو ہے یا کچی، میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ اس کا نام ہم پاکستان کنال بنا دیں تو بہت اچھا نام ہوگا. السلام علیکم سر، میرا نام خالدہ یوسف ہے، میں بلوچستان ڈسٹرکٹ چاغی سے بلانگ کرتی ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ ڈسٹرکٹ چاغی سے ہیں؟ جی سر، بڑا فخر ہے ہمیں آپ پہ. تھینک یو سر. سر یہ میرے لیے یہ بھی بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے، آج میں آپ سے مخاطب ہوں. اور سر ہمیشہ آپ کے یوتھ جو اسکیم ہے وہاں سے اسٹوڈنٹس کو میں نے فیسیلیٹیٹ اور بینیفٹس لیتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر یہاں دیکھا جائے موسٹ آف دی گرلز دے بلانگ ٹو بلوچستان ود منیمم فائنینشیل ریسورس. لیپ ٹاپ بہت بڑی نیڈ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ہمارا یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، کائنڈلی آپ ہمیں پرووائڈ کی جائے. بہت شکریہ بیٹی آپ کا. جہاں تک لیپ ٹاپ کی بات ہے تو مجھے انتہائی عاجزی کے ساتھ اس بات کا فخریہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے میاں محمد نواز شریف میرے لیڈر جو ہیں، ہم نے جب میں پنجاب میں تھا خادم، وہ یہاں پر وزیر اعظم تھے، تو ہم نے پاکستان بھر کے بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی لائق اور ہائی اچیورز، ہائی پرفارمنس میرٹ پر ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیے، کلاشنکوف نہیں دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ دیکھیں کہ آج ہمارا جو زمانہ آ گیا ہے ڈیجیٹل انوویشن کا، اے آئی کا، آئی ٹی کا، اس میں جو لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے، اس نے نہ صرف ان بچوں کی، ان بچیوں کی، ان کے گھرانوں کی تقدیر بدل دی، بلکہ ان سب نے، آپ سب نے جن کو یہ لیپ ٹاپ ملے، پاکستان کی ترقی اور تعلیم کے لیے آپ نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور ابھی بھی ایز اے اسپیک، یہ پچھلا سال جو گزرا ہے، ہم نے پورے پاکستان میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیا میرٹ کے اوپر. جو بھی ہم انیشیٹو لیتے ہیں، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے وہ وظائف ہیں، وہ کوٹا 10% باقی صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ ہے بالکل. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم کتنے کوشاں ہیں. ایک تو یہ بات ہے، اور لیپ ٹاپ انشاءاللہ آپ کو بالکل ملیں گے. اس کے علاوہ بلوچستان میں اس وقت 9 دانش اسکول بنائے جا رہے ہیں، 9. اور اس کا ماڈل وہی ہے جو پنجاب میں تھا. بچیوں کے لیے علیحدہ ان کی تعلیم کی درسگاہ، بچوں کے لیے علیحدہ ڈومیٹریز، کھیل کود کے میدان، ہر چیز، کلاس روم بالکل سپریٹ ہیں. یہ ایچ این کالج کے ہم پلہ، مگر ایک فرق ہے، ایچ این کالج لاہور میں جو اشرافیہ ہیں ان کے بچے جاتے ہیں. دانش اسکول اس لیے بنائے گئے کہ اگر ایچ این کالج میں تمنداروں کے بچے جا سکتے ہیں تو دانش اسکول میں غریب، یتیم، قابل بچے فری آف کاسٹ ان کو ان دانش اسکولوں میں داخلہ مل کر آج یہ ہزاروں دانش اسکول جو ہیں، ہزاروں بچے اور بچیاں وہ آج اسکالرز بن گئے ہیں، وہ آج بڑے اعلیٰ آڈیٹرز بن گئے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور اس قوم کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کا جو میدان ہے دانش اسکولوں کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ مزید بڑھوتری ہوگی.